بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف کا آخری حصہ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن کریم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو نقل متواتر کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو اب یہ دیکھیے، یہ جو عبارت ہے ترکیبی لحاظ سے یہ قرآن کریم کے لیے صفت ثالثہ ہے۔ جیسے ام کتاب فل قرآن آپ نے پڑھا تھا نا، تو فل قرآن کے لیے پہلی صفت المنزل علی رسول علیہ السلام، دوسری المکتوب فی المصاحف، تیسری یہ ہے المنقول عنہ۔ تو یہ قرآن کے لیے ترکیبی لحاظ سے صفت ثالثہ۔ پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو الفاظ ہیں المنقول عنہ، ان کے ذریعے سے کن چیزوں سے احتراز ہوا؟ تو دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے۔ نمبر ایک ہے وہ قراءات جو بطریق آحاد منقول ہیں، یعنی جو خبر واحد کے طور پر منقول ہیں، ان سے بھی اعتراض ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی قراءت ہے قضاء رمضان کے بارے میں، رمضان کے روزے جو آدمی نہ رکھ سکے نا سفر یا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو بیماری اور سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، بعد میں گنتی پوری کرے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں متتابعات کا بھی لفظ ہے، فعدۃ من ایام اخر متتابعات، لیکن یہ متتابعات چونکہ بطریق احاد منقول ہے، اس لیے یہ قرآن کا حصہ نہیں۔ نمبر دو، نقل متواتر کی قید کے ذریعے سے احتراز ہوا ہے ان قراءات سے جو بطریق شہرت منقول ہیں۔ یہ شہرت بھی ایک درجہ لیکن متواتر سے کم کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جو منقول ہے۔ اس کی مثال ہے، دو مثالیں آپ دیکھیے اس کی۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قراءت ہے حد سرقہ کے بارے میں کہ فقط ایمانہما۔ لیکن متواتر قراءت یہ کہ السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹو، بس یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ لیکن ابن مسعود کی قراءت میں فقطعوا ایمانہما، دایاں ہاتھ کاٹو، تو یہ بطریق شہرت منقول ہے، اس سے بھی اعتراض ہوگا، یہ قرآن نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے کفارہ یمین کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ یہ اوپر ذکر کردہ تین چیزیں اگر کسی کو نہیں ملیں تو وہ 3 روزے رکھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں 3 روزوں کے ساتھ تتابع کی قید ہے، تسلسل کے ساتھ 3 روزے رکھے۔ المنقول عنہ نقلا متواتر جب کہا نا، تو اس طرح کی بطریق احاد یا بطریق شہرت جو قراءت منقول ہیں ان سے احتراز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آخری قید بلا شبہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہاں تک کتاب میں دیکھیں۔ فرمایا المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ صفۃ ثالثہ للقرآن ای المنقول عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہۃ فی نقلہ واحترز بقول متواترہ۔ متواتر کی قید کے 2 فائدے۔ نمبر ایک، اس کے ذریعے احتراز ہوا عما نقل بطریق الاحاد، ان قراءات سے جو خبر واحد کے طور پر منقول ہوں، کا قراءت ابی رضی اللہ عنہ فی قضاء رمضان فعدۃ من ایام اخر متتابعات، اس میں متتابعات کا لفظ۔ نمبر 2، عما نقل بطریق شہرت، اس کی 2 مثالیں۔ نمبر 1 کا قراءت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی حدیث سرقۃ فقطعوا ایمانہما وفی کفارۃ الیمین فصیام ثلاثۃ ایام، یہ دوسری مثال ہے کفارہ یمین والی، اس میں متتابعات کا لفظ۔ وقولہ بلا شبہ تاکید علی مذہب الجمہور۔ تعریف کے آخر میں جو بلا شبہ کے الفاظ ہیں، تو بلا شبہ کے الفاظ کے بارے میں 3 اقوال آپ نے سمجھنے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نقل متواتر کی تاکید ہے۔ کس کی تاکید ہے؟ نقل متواتر کی، کیونکہ جو چیز نقل متواتر والی ہوگی نا تو وہ بلا شبہ ہی ہوگی، تو یہ اس کی تاکید ہے، کوئی اضافی الگ بات نہیں۔ دوسرا قول عند الخصاف ہوا احتراز عن المشہور، بلا شبہ کے قید مشہور سے احتراز ہے، کیونکہ مشہور ان کے متواتر ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے۔ 2 قول سمجھ میں آگے؟ پہلا قول بلا شبہ نقل متواتر کی تاکید، دوسرا قول امام خصاف کے قول کے مطابق یہ مشہور سے احتراز۔ تیسرے قول کے لیے اگلا صفحہ دیکھیے، صفحہ 15۔ وقیل قول بلا شبہ احتراز عن التسمیہ، بلا شبہ تسمیہ سے احتراز ہے۔ بیچ میں ایک بات چھوڑیے، وہ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ 3 قول ایک ساتھ میں نے کر دیے۔
یہ بلا شبہ یا تو نقل متواتر کی تاکید یا خصاف کے قول کے مطابق مشہور سے احتراز، یا نمبر 3 بسم اللہ سے احتراز، اس لیے کہ بسم اللہ کے قرآن میں سے ہونے میں شبہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر 3 دلائل بھی بعض لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں۔ پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بسم اللہ کا منکر کافر نہیں، حالانکہ قرآن کا منکر کافر ہے۔ کوئی کسی چھوٹی آیت کا ایک آدھ حرف کا انکار کرے تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، تو بسم اللہ کا منکر کافر نہیں، تو پتہ چلا کہ اس کے قرآن میں سے ہونے میں شبہ ہے۔ لہذا بلا شبہ جب کہا نا تو بسم اللہ سے احتراز ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز میں مطلق قرات فرض ہے۔ کوئی آدمی اگر ایک آدھ آیت بھی قرآن کی پڑھ لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی صرف بسم اللہ پہ اکتفا کرے تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی، حالانکہ فرض ادا ہو جانا چاہیے، لیکن جب نماز اس کی ٹھیک نہیں ہوتی یہ کہا جاتا ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھنا کسی جنبی یا حائضہ یا نفسہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی جنابت کی حالت میں وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح حائضہ اور نفسہ کا مسئلہ آپ نے پڑھا، وہ اسی کے اوپر قیاس کریں۔ لیکن بسم اللہ پڑھنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں۔ یہ باتیں نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اصح یا زیادہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ باقی جو اس کے منکر کو کافر قرار نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف آ گیا اور تھوڑا سا شبہ آ گیا کہ امام مالک اس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا وہ تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو ایک دفعہ زور سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ان کے لیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ایک آیت رہ گئی، قرآن مکمل نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ باقی جو اس کا منکر کافر نہیں ہوتا وہ تو آپ نے سن لیا کہ اس میں شبہ آ گیا امام مالک کے اختلاف کی وجہ سے۔ دوسری بات جو یہ کہی گئی تھی کہ نماز میں بسم اللہ کے اوپر اکتفا صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ اس پہ اکتفا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ بعض علماء جیسے امام شافعی فرماتے ہیں آیت تامہ نہیں ہے، تو کوئی آدمی نماز میں کم از کم ایک پوری آیت پڑھے نا تب جا کے فرض قرات مکمل ہوگی، تو یہ پوری آیت نہیں ہے، اس وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تیسری بات جو کہی گئی کہ حائضہ اور جنبی اور نفسا ان لوگوں کے لیے اس کی تلاوت صحیح ہے، اگر یہ قرآن کا حصہ ہے تو اس کی تلاوت ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ کہ ان لوگوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ٹھیک تو ہے لیکن تلاوت کے ارادے سے نہیں، صرف تبرک کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں گھر سے آنے جانے کی دعا، تو اس طرح کی دعائیں جس طرح پڑھتے ہیں نا، تو اسی طرح تبرک کے لیے یہ جنبی وغیرہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے ارادے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اور بلا شبہ کے بارے میں یہ 3 اقوال اب ذرا توجہ سے کتاب میں دیکھیے۔ وقول بلا شبہ، بلا شبہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 تاکید علی مذہب الجمہور لأن کل ما یکون متواترا یکون بلا شبہ۔ دوسرا قول وعند الخصاف هو احتراز عن المشہور لأن المشہور عنده قسم من المتواتر لیکن مع شبہ۔ پھر تیسرا قول اگلے صفحے پہ نوٹ کیجیے۔ وقیل قول بلا شبہ احتراز عن التسمیہ لأن فیہ شبہ، تو گویا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس سے احتراز ہوا، جس پہ 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 وَلِذَا لَمْ يُكَفَّرْ جاہد ہوا، تسمیہ کے منکر کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2 وَلَمْ يَجُوزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، نماز میں صرف تسمیہ پہ اکتفا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 وَلَمْ تَحْرُمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، ذکر کردہ 3 قسم کے افراد کے لیے تسمیہ کی تلاوت حرام نہیں، اس سے بھی پتہ چلا بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ، زیادہ اصح بات یہ کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ ایک تو سورۃ النمل کی آیت ہے نا، وہ تو ہے ہی حصہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جو سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، متعین طور پہ کسی سورت کا تو نہیں لیکن پورے قرآن کا حصہ اور ایک آیت ہے باقاعدہ۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا لِوُجُودِ شُبْهَةٍ، امام مالک کے اختلاف کی وجہ سے اس کے منکر کو کافر قرار نہیں دیا جاتا کیونکہ شبہ آ گیا۔ نمبر 2 وَإِنَّمَا لَمْ يَجُوزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، نماز میں اکتفا اس پر ٹھیک نہیں ہے لِعَدْمِ كَوْنِ آیَةً تَامَّةً عِندَ الْبَاسِ۔ نمبر 3 وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُبِ وَأُخْتَيْهِ، وأختیہ یعنی جنبی کی جو نظیریں یا 2 بہنیں حائضہ نفسا،
ان کے لیے تلاوت صحیح ہے بقصد تبرک الا بقصد تلاوہ. پھر بیچ میں جو بات ہم نے چھوڑی تھی نا، اب آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ. اب ادھر دیکھیے، یہ آپ نے پڑھا تھا درس سابق میں کہ المکتوب فی المصاحف میں المصاحف پہ جو لام ہے یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور عہد کا بھی ہو سکتا ہے. جنس والی صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ غیر قرآن قرآن کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے. تو جب آپ المصاحف کے لام کو جنس کا قرار دیں گے تو پھر المنقول عنہ نقل متواترہ سے بطریق شہرت اور بطریق احاد جو قراتیں ہیں وہ نکلیں گی، کیونکہ غیر قرآن داخل ہو گیا تھا. اب یہ نقل متواتر کی قید سے غیر قرآن نکلے گا. لیکن المصاحف کا لام اگر آپ نے شروع سے عہد کا لیا تو غیر قرآن المکتوب فی المصاحف کی قید سے خود ہی نکل گیا تھا، کوئی غیر قرآن قرآن کی تعریف میں شامل ہی نہیں تھا. پھر المنقول عنہ نقل متواترہ یہ اسی کی تاکید ہوگی، یہ کسی چیز کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بیان واقعی کے لیے، یعنی حقیقت کا بیان کرنے کے لیے. تو یہ آخری بات اب بیچ میں دیکھیں. وَهَذَا كُلُّهُ، یہ جو شہرت اور خبر واحد کے طریقے پہ جو قراتیں ہیں ان کا نکالتے ہیں. اعلیٰ تقدیر ان یکون اللام فی المصاحف للجنس واما اذا كان للعہد فتخرج القراءۃ الغیر المتواترہ كلها بقول فی المصاحف. یہ اسی پہلی قید سے نکل گئی، باقی غیر متواترہ تمام قراءت. ویکون قول المنقول عنہ الی آخر بیان الواقع. پھر اس صورت میں المنقول عنہ یا آخر تک یہ پوری عبارت یہ واقع اور حقیقت کا بیان ہے. وہی کچھ ذہن میں آیا نہیں ہے، اس کو دہرائیں اور یاد کر کے مجھے ساری تعریف آپ نے سنانی ہے انشاءاللہ کتاب کی.